زمان پارک سے عمران خان سے مل کے اور عمران خان کو یہ بتا کے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو آپ محتاط ہو جائیں، اور پہرا دیا انہوں نے پوری رات۔ وہ تقریباً 2-2:30 بجے نکلے ہوں گے، نہر کے اوپر ہی زمان پارک واقع ہے۔ راہداری ریمانڈ دے دیا کہ ان کو اسلام آباد لے جایا جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ جی ادھر لے کے آؤ۔ ان کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ ہوں تو میں بالکل بھی گل نہیں سننی کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ FIR درج تھی۔ پھر جج صاحب خود ہی بیٹھ گئے اور 6 بجے انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے خلاف تو FIR درج تھی۔ بات بدلنے کی کوشش، بیانیہ باقاعدہ عمران احمد خان نیازی کی تقریر سے پہلے بنانا شروع ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس کو کھڑا ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ریئیکشن تو آپ پھر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں گالی دی ہے تو تم بھی مجھے گالی دو۔ انہوں نے عمران احمد خان نیازی آپ کا منہ پنیا ہے اور یہ حساب برابر ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، ہم ولاگ کریں گے آج جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو تقریر کی اور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب فواد چودھری صاحب کا 2 روزہ ریمانڈ اسلام آباد پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بدھ کی صبح 3 بجے جب وہ گھر جا رہے تھے اپنا زمان پارک سے عمران خان سے مل کے اور عمران خان کو یہ بتا کے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو آپ محتاط ہو جائیں، اور پہرا دیا انہوں نے پوری رات۔ وہ تقریباً 2-2:30 بجے نکلے ہوں گے، نہر کے اوپر ہی زمان پارک واقع ہے، اور زمان پارک سے نکل کے بتایا گیا کہ وہ ادھر ہمارے ہمسائے میں کہیں رہتے ہیں، ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ان کو پکڑا گیا ہے، اور ٹھوکر نیاز بیگ جو ہے وہاں سے پکڑ کے ان کو لاہور کے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے ان کی راہداری ضمانت دے دی، راہداری ریمانڈ دے دیا کہ ان کو اسلام آباد لے جایا جا سکے۔ وہاں پہ جب لے جانے لگے تو لاہور ہائی کورٹ اس میں کود پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جی ادھر لے کے آؤ۔ ان کا معائنہ بھی کروایا گیا سروسز میں، لیکن وہ ادھر نہیں لے کے آئے، جس پہ جج صاحب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہوں تو میں بالکل بھی گل نہیں سننی کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ FIR درج تھی۔ سیکٹری عمر حمید جو سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، بلکہ ڈپٹی سیکٹری ہیں عمر حمید صاحب کی طرف سے، تو پہلے آپ اس کو پروڈیوس کریں، لیکن پھر جج صاحب خود ہی بیٹھ گئے اور 6 بجے انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے خلاف تو FIR درج تھی اور ان کے خلاف تو یہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب علی صاحب مؤثر نہیں رہا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے یہ کہہ کے درخواست نپٹا دی، اور ادھر جو تھا وہ پیش کیا گیا، میرا خیال ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، یا ڈیوٹی مجسٹریٹ تھا اس کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جناب فواد حسین چودھری کو حوالے کر دیا ہے، اور کوئی طوفان نہیں مچا، کوئی کچھ نہیں ہوا، صرف جو کچھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ اصل میں برسرے گراؤنڈ اگر آپ نے وہ دیکھنا ہو تو وہ جناب گوہر بٹ صاحب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جناب کھڑے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب کے بھائی فراز حسین چودھری صاحب، اور اس دوران پولیس آتی ہے، تو وہ جنہوں نے PTI کے 1-2 جھنڈے اٹھائے بھی ہوئے تھے وہ ایسے دوڑتے ہیں، پولیس نے کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں کی تھا۔ یار یہاں پہ تو بڑی روایت ہے کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ مار کھاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، کہتا ہے میں اپنے قائد کو نہیں لے جانے دوں گا، اپنے لیڈر کو نہیں لے جانے دوں گا۔ لیکن ماشاءاللہ فواد چودھری صاحب، کس نے مجھے بتایا کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہیں وہ حلقے میں آتے ہی اتنے کم ہیں کہ لوگ تو انہیں پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ فراز چودھری ہے، تو پولیس والے نے پھاڑ کے انہوں چک کے سٹیا وین دے وچ، چل اندر، اور پھر اس کے آگے بیٹھ گئے ہیں، اور ساتھ میں پولیس والے نے اپنا چہرہ بھی کور کر لیا کہ کل کو یہ اقتدار میں آ کے میرا رگڑا نہ نکال دیں۔ تو خیر یہ ہے جی اب تک کی آج کی ساری کارکردگی۔ لیکن آتے ہیں ہم عمران احمد خان نیازی صاحب کی تقریر کی طرف۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کی اس تقریر کے لیے یا قوم سے خطاب کے لیے یا پریس کانفرنس کے لیے، وہ اپنی کنوینئنس کے لیے جو چاہیں اس کو نام دے لیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا گیا۔ عمران خان نے خود بھی ٹویٹ کیا، اس کے بعد پھر جتنی بھی شہنازیں ہیں اور جتنے بھی وکاس محترم ہیں ان سب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جناب ذرا ہائپ کریٹ کرو کہ قائد خطاب کر رہے ہیں۔
تو قائد نے خطاب کیا جی، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے اپنی وہی جو 26 سالہ تقریر ہے رٹی ہوئی وہ انہوں نے کی، لیکن جو ان کا اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کھڑی ہو جائے۔ اچھا، اب اس کے اوپر نا انہوں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور بات بدلنے کی کوشش ماشاءاللہ عوریہ مقبول جان اور عمران ریاض اور ان سب نے اس سے پہلے یہ بات بدلنے کی کوشش کر دی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے منشی ہی کہا ہے نا الیکشن کمیشن کو، کوئی گالی تو نہیں نہ دی، منشی ہی کہا ہے نا الیکشن کمیشن کو، کوئی کچھ تو نہیں نہ کہا۔ یہ بیانیہ باقاعدہ عمران احمد خان نیازی کی تقریر سے پہلے بنانا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا عمران اپنا بددیانتی، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اور جھوٹ جو ہے وہ ختم ہے اس پارٹی کے اوپر۔ بھئی ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، اس پہ تو انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی، انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران ہیں اور چاروں صوبوں سے ممبران ہوتے ہیں، ان ممبران کی فیملی کو کہا گیا ہے کہ آپ کو پھر نتائج بھگتنا ہوں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے گھروں تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ تو آگے سے دلیل آئی، تو وہ کیا کسی کے گھر گئے، انہوں نے کسی پہ حملہ کیا، انہوں نے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ قوم انتظار کرے کہ یو تھی اے یا ان کا کوئی بھی کرائے کا قاتل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی رکن یا ان کے خاندان کے اوپر حملہ آور ہو، اس کو مضروب کرے یا خدا نخواستہ اس کو قتل کر دے، تو پھر مقدمہ ہونا چاہیے فواد چودھری کے اوپر۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب پہلی دفعہ ہمیں ایف آئی اے میں طلب کیا گیا اور ہم خود چل کے گئے، لے جائے نہیں گئے، چل کے گئے، تو وہاں پہ الزام لگایا گیا کہ جناب یہ جو بابا رحمتا تھا، یہ کیا نام ہے اس کا، ثاقب نثار جو تھا، یہ جب لاہور میں پی کے ایل آئی بند کروانے کے لیے یہ سرگرم ہوا، موصوف سرگرم ہوئے، تو ہم نے ایک ٹویٹ کی، ہم نے کہا کہ اہل لاہور، آپ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل مل رہا تھا جس کا نام تھا پی کے ایل آئی، یہ جو شخص ہے یہ اس کو بند کروانے کی مہم پہ نکلا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے نکل کے احتجاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس ٹویٹ کے اوپر ہماری پہلی پیشی ہو گئی، اور وہاں پہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو آپ بغاوت پہ ابھار رہے ہیں، ساتھ میں میرا خیال اقبال صاحب بھی تھے، یہ تو آپ نے بغاوت پہ ابھارا ہے۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے تو احتجاج نہیں، آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلانی دفعہ لگتی ہے اس کے اوپر تو 124A لگتی ہے، آپ اکسا رہے ہیں لوگوں کو، بغاوت کے اوپر اکسا رہے ہیں، اس کے اوپر تو 120 پائن قانون تو ایک کوئی ہے نا سارے واسطے، کہ پی ٹی آئی واسطے کوئی نواں قانون لکھا، کی پتہ لکھ بھی دین ہے، وہ بیٹھے ہوئے نے نا سپریم کورٹ والے، وہ پہلے اگر لکھ سکتے ہیں ایک قانون کی ایک وقت میں 2 افراد کے لیے 2 تشریحات کر سکتے ہیں، تو وہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، بار کونسل کہتی ہے، بار ایسوسیشن کہتی ہے، لیڈنگ وکلا کہتے ہیں کہ یہ تو معزز جج حضرات نے آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تو ان کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی پاورز ہی نہیں، لیکن وہ کری جا رہے ہیں۔ تو خیر وہ جناب انہوں نے باقاعدہ ابھارا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہم اس پہ بھگت چکے ہیں، ٹھیک، مقدمہ اس دن درج ہو، ایسی گرفتاری پھر بارو کرو کر کے لے کے گئے سا، تو اس لیے یہ تو بھائی جان یہ تو جرم ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی زندگی اجیرن کر دیں، جس طرح بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اندرون ملک سے بیرون ملک سے اگر آپ کو فزیکلی دستیاب ہو جائیں تو ان کو وہاں پہ روک کے پوچھیں۔ اب جناب ویسے اس معاملے دے وچ نا شیخ رشید شیدہ ٹلی بڑا ہوشیار، شیدے ٹلی کا جو لوگ کہتے ہیں گیٹ نمبر 4 سے رابطہ نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں مانتا بھائی، گیٹ نمبر 4 نے اس کو پہلے بتا دیا تھا کہ شیدے ڈنڈا پھرن لگائی، ٹھیک ہے، اور شیدہ ٹلی جو تھا نا وہ نیوا ہو کے پتلی گلی سے نکل گیا ہے جناب، لندن بیٹھا ہویا اوتے جیو تے کوئی انٹرویو دے رہا ہے فون کے اوپر، پاکستان واپس نہیں آ رہا، حالانکہ لندن بڑی ٹھنڈ پہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیدہ ٹلی واپس نہیں ٹریا، یہ چلا کے بہت کائیاں آدمی ہے یار، بہت کائیاں آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے، اور امپائر بھی اسے امپائر نے بھی اپنا پالتو رکھنا ہوتا ہے، امپائر اس کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہے
کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مشکل وقت آنے لگا، شیدے ادھر ادھر ہو جائیں. خیر عمران خان کی تقریر کے اوپر آتے ہیں جس کا ماحول پہلے ماحول بنا چکی تھی شیریں مزاری. تو شیریں مزاری صاحبہ ماحول بنا چکی تھیں اور وہ کہہ چکی تھیں کہ جناب اب چیف جسٹس کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کھڑا ہو کے فیصلے نہیں کرتا، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا، لیکن چونکہ بڑا محترم اور مقدس فیصلہ ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن ہی نکلتا منہ سے، چیف جسٹس کو کھڑا ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ شیریں مزاری صاحبہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو شیریں مزاری صاحبہ فرما رہی تھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ ماحول بنا رہی تھیں، کیونکہ بعد میں یہی بات ان کے قائد نے کہنی تھی. ان کے قائد نے کوئی ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی کہ عدالتیں اب تک ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. عدالتوں نے جتنا آپ کو ریلیف دیا ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، اتنا تو کبھی کسی کو خواب میں بھی تصور نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ کے لیے راتوں کو کھلی ہوتی تھی، سیٹرڈے ایوننگ کو کھلتی تھی، سنڈے میں سماعت کر کے فیصلے دے کے آپ کے بندوں کو رہا کرتی رہی ہیں، اور آپ عدالتوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ جناب انہوں نے کہا جی عدلیہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرے. ویسے بات یہ ہے کہ آپ کے حقوق یقیناً ہیں، لیکن اس خطے میں رہنے والے دیگر بھی 24، اس ملک میں رہنے والے دیگر 23.5 پونے 24 کروڑ لوگوں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں. آپ کو یہ لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ آپ جس کو مرضی چاہیں چور، ڈاکو، لٹیرا، فلانا ٹمکانا کہہ دیں کھڑے ہو کے، اور جب آپ کو چور کہا جائے تو آپ کو آگ لگ جائے، آپ کی بیوی کو چور نہیں کہا جائے تو آپ کو تکلیف شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا بھائی، جب آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو اس کا رد عمل پھر آپ تو ڈٹرمن نہیں نہ کر سکتے. آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن تو آپ پھر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں گالی دیا تو تم بھی مجھے گالی دو. ٹھیک ہے بھائی، وہ آپ کو آگے سے جوابی گالی بھی دے سکتا ہے، وہ اٹ چک کے تواڈے متھے 'چ بھی مار سکتا. ٹھیک ہے، وہ ڈانگ کٹ کے وہ شام والی ڈانگ کٹ کے جس کے دونوں طرف وہ ہے دھات چڑی ہوتی ہے، وہ ڈانگ کٹ کے آپ کے کھونے پہ بھی مار سکتا ہے، کھونا سینک سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جناب وہ چپ کر کے وہاں سے جا بھی سکتا ہے. اب تک تو آخری والی پالیسی جاری تھی، اب اگلوں نے آگے سے صرف جواباً گالی دینا شروع کی ہے. تو تکلیف بہت ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو آسمان سے اترے ہوئے ہیں نا بھائی. کون سے بنیادی حقوق کا آپ تحفظ چاہتے ہیں؟ گالی نکالنے کے بنیادی حقوق کا، بکواس کرنے کے بنیادی حقوق کا؟ یہ آپ کا بنیادی حق کبھی بھی نہیں ہے. کوئی کسی آئین کی کتاب، دنیا کی کسی آئین کی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، گالی بکیں، اس پہ، اس کے خاندان پہ، اس کی بیٹی پہ، اس کے بیٹوں پہ، اس کے داماد پہ، اس کے بھائی پہ، اس کے بہن پہ الزام بکیں، اور جب وہ جواب میں آپ کو گالی دے تو وہ وائلیشن ہو جائے فنڈامنٹل رائٹ کی اور عدالتیں ہمیں ریلیف دیں. یہ جناب ٹوٹل ان کی تقریر کا کرکس تھا. باقی وہ 26 سال والی تقریر لکھ لو، وہی سن لو، سمجھ لو کہ وہی گلا انہیں کیتیاں نے. موصوف نے کہا کہ میں نے جناب مشرف گورنمنٹ کا میں اس لیے مخالف تھا کہ وہ حقوق کی وائلیشن کر رہی تھی. جیو والے بڑے خبیث ہیں، انہوں نے نکال کے دکھا دیا جس میں موصوف کہہ رہے تھے کہ میں مشرف کو مطلب بڑا حامی ہوں، میں نے جنرل مشرف کا اس لیے ساتھ دیا ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹیروں سے رقم نکلوانے کی بات کرتا ہے. تو وہ جیو نے پھر منہ پنیا نا چنگی طرح. آپ نے ان کی بلڈنگ کے شیشے پنے تھے اور انہوں نے عمران احمد خان نیازی آپ کا منہ پنیا ہے، اور یہ حساب برابر ہوا ہے. ابھی حساب جیو کا بہت لمبا کھاتا ہے آپ کی طرف. تو انہوں نے فوری طور پہ ویڈیو چلا دی کہ موصوف تو مشرف صاحب کے جسے کہنا چاہیے ڈیڈ قسم کے حامی تھے، اور باقاعدہ ویسٹرن میڈیا کے اندر انگریزی میں سٹیٹمنٹیں دیا کرتے تھے. طاہر القادری طرح اس کا بھی انگریزی کا بیان اور ہوتا ہے، اور ادھر پاکستان کے اندر اردو کا بیان ہوتا ہے. انہوں نے کہنا میں توہین مذہب دے قانون دی میں مخالفت کیتی سی، ایتھے آگے کہنا میں تو ڈرافٹ کر کے دیتا سی. تو یہ ہے جی، عمران احمد خان نیازی صاحب لائسنس ٹو کل مانگتے ہیں. وہ جس کو چاہیں گالی بکیں اور جس کی چاہیں عزت اچھالیں، جس کو چاہیں جو مرضی کہیں، لیکن ان کو کوئی کچھ نہ کہے. میرا خیال ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ زمانہ لد گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت گزر گیا ہے. اب آپ جس کو جس زبان میں گالی دیں گے، آپ کو اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا جواب ضرور ملے گا.
حوصلہ پیدا کرے. آپ نے پچھلے 10 سال گالیاں بکنے کے علاوہ اور بے بنیاد بکواس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آپ کے تمام الزامات، تمام بکواسیات، تمام واہیات جو آپ گزشتہ 10 سال بکتے رہے ہیں اور اپنے منہ سے اگلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عالمی عدالتوں کے اندر غلط ثابت ہوئی. عالمی عدالتوں کے اندر یہ تمام بکواسیات، واہیات آپ کی غلط ثابت ہوئی ہے. عدالتوں نے فیصلے آپ کے منہ کے اوپر مارے ہیں. اجے ہنے ہی لندن عدالت سے فیصلہ آیا، ناصر بٹ کی دیہڑی لگی، چنگی لمبی چوڑی دیہڑی لگی اس کی، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کی دیہڑی لگی ہے ناصر بٹ صاحب کی. وکری گل ہے کہ ناصر بٹ صاحب نے کدی کھانا نہیں کھوانا ساڈے کولوں ہی کھانا جدوں لاہور آن گے، لیکن دیہڑی ان کی لگ گئی ہے بھائی. تو وہ آپ نے جھوٹ بکا ہوا تھا نا، اس کو کوٹ کرتے دنیا نیوز چینل، ٹی وی چینل رگڑیا گیا. ایاز امیر صاحب نے آپ کی اسٹریٹجی، پالیسی اور واٹس ایپ کے اوپر گئی ہدایت کے عین مطابق وہ بات کہہ دی. تو پھر وہ تو برطانیہ ہے نا جی، انہوں نے کہا جی الزام لایا جیسے سلیم معافی آتا تو کڈو ثبوت کتنے جائیں. اس نے دنیا ٹی وی نے معاملہ عدالت کے اندر دلائل پہ جانے ہی نہیں دیا، پہلے ہی بہ گیا مائی باپ غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا غلطی ہو گئی، معافی دے دے، جو آپ کہتے ہیں ہم ابھی کر دیتے ہیں. عدالت میرٹ پہ نہیں گیا، فوری طور پہ لیٹا ہے. دنیا نیوز میں میاں عمر کہنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو فوری طور پہ جناب انہوں نے لیٹ کے معافی طلب کی اور کہا کہ جناب جو یہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، ان کا ہرجانہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایاز امیر صاحب ہی چونکہ وہاں پہ منسلک رہ گئے ہیں، اس پروگرام کے باقی جو ممبران ہیں وہ تو وہاں سے کوچ فرما چکے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ان کا ہی نام عرض کر دیا. تو یہ تھا جی عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر ہلکا سا میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دے دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.